subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، سحری میں یہ ایک غلطی بالکل بھی نہ کیجیے، کیونکہ یہ غلطی آپ کا روزہ برباد کر دے گی۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس غلطی میں مبتلا ہیں، مگر انہیں علم نہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے ان کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ پورا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، مگر انہیں ان کے روزے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ ان کا روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انہیں اپنی اس غلطی کا احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں روزے کے مسائل ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں، جو کہ اسلام کا انتہائی اہم رکن ہے۔ یاد رکھیے، ہر ایک عبادت کے اصول و ضوابط ہیں۔ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن سے نہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور پھر ان مسائل سے بچ کر روزہ محفوظ رکھیں، تاکہ ہماری یہ جو عبادت ہے صحیح طریقے سے ادا ہو پائے۔ افسوس یہ ہے کہ مسلمان دنیاوی تعلیم تو حاصل کر رہے ہیں، لیکن دین کے مسائل کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ فرض عبادت ہے، اسے صحیح طریقے سے ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ رمضان اللہ کا خاص فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشنے کے لیے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ اگر زندگی میں ایک بار اللہ نے موقع عطا فرما دیا ہے تو اسے صحیح طریقے سے ادا کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، اس کا اجر انتہائی زیادہ ہے۔ اگر ایک رمضان کا روزہ اس غلطی کی وجہ سے چھوڑ جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر چھوڑ دیا، اگر وہ ساری زندگی روزے رکھے تو بھی رمضان کے اس ایک روزے کے برابر اس کو ثواب عطا نہیں ہو سکتا۔ تو اب آپ خود سوچیں، ہم روزے کے حوالے سے کتنی غفلت سے کام لیتے ہیں۔ اس لیے رمضان میں یہ مسائل ضرور سیکھیے کہ کہیں ہم سے یہ غلطی تو نہیں ہو پا رہی۔ وہ غلطی کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سحری کا وقت کب شروع اور کب ختم ہو رہا ہے، سحری کب تک کھا سکتے ہیں، اور روزے کی نیت کب کرنی ہے، کھانا پینا کب بند کرنا ہے۔ کچھ لوگ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر وقت کے ختم ہونے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ آسان الفاظ میں سمجھیے، سحری کا وقت طلوع فجر یعنی کہ صبح صادق کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی صبح صادق شروع ہوگی، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا، اب کھانا پینا نہیں کر سکتے۔ ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آذان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو اس حوالے سے ذہن میں رکھیے، آذان فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی کہ جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آذان دی جاتی ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں بھی رمضان میں اذان طلوع فجر کے 2، 3، 4 یا 5 منٹ بعد دی جاتی ہے۔ مساجد میں اعلان ہوتا ہے کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، کھانا پینا بند کر دیں۔ اس اعلان کے کچھ منٹ بعد اذان دی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سحری کا اعلان ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اذان فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری ختم کرنے کے لیے نہیں۔ جب اعلان ہو گیا ہے تب پھر کھانا پینا بند کر دیجیے۔ اگر کوئی بندہ اذان کے دوران یا بعد میں پانی پی لے، چائے پی لے، سگریٹ یا پان وغیرہ رکھ لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آخری لمحے میں اذان ہوتے ہی پانی پی کر نیت کر لیتے ہیں۔ اذان فجر میں ہو رہی ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، روزے کا وقت شروع ہو گیا ہے، اب روزے کی پابندیاں شروع ہو چکی ہیں، یعنی کہ طلوع فجر سے غروب آفتاب تک روزے کے دوران کھانا پینا وغیرہ سب حرام ہے۔ تو جو بندہ طلوع فجر کے بعد اذان تک بھی کھا پی رہا ہوگا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اذان کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ اذان لیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ مؤذن تھوڑی دیر کے لیے
सुस्ती भी कर सकता है। अगर तुलुए फजर के 5, 7, 10 मिनट बाद भी आप खा पी रहे हैं तो आपका रोजा नहीं होगा। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इससे बचिए वरना आपका रोजा नहीं होगा। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी। इस क्लिप को सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपनी इस गलती को सुधार सकें। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी।